الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج جامع مسجد عالیہ سانچہ توپ گن فاؤنڈری حیدرآباد کے کانفرنس ہال میں ہم سب تمام بعد نماز عصر جمع ہیں اور ہمارے ہفتہ واری اعلامیہ نمبر 403 کے مطابق آج ہمارا چوتھا آئٹم شریعت انفارمیشن سروس کی 417ویں نشست ہونے جا رہا ہے اور آپ کے جانے پہچانے مقرر پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب نے ہمیں ایک بڑے ہی اہم عنوان سے مخاطب کرنا، جو انہی کا دیا ہوا عنوان ہے، منظور کیا، اور وہ ہے اپنی جان کی حفاظت شرعی نقطہ نظر سے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آج کے دور میں اس عنوان کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے، اس وجہ سے کہ قرآنی احکام کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر آپ قرآنی احکام پہ عمل پیرا ہوں تو اس میں جو ہدایت مثمر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے میں برسرے یعنی اس کا چونکہ سلسلہ چل رہا ہے، اتنا واضح کر دوں کہ دنیا کی کوئی ریاست بھی یعنی خود سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی، خودکشی کرنے کی یا ایسے جوخم میں ڈالنے کی دنیا کا کوئی دستور اجازت نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک موٹی مثال سمجھا دیتا ہوں میں، 2 آدمیوں میں شرط لگی کہ میں عالیہ یا چار مینار پر سے نیچے کود جاؤں گا اور مجھے 1000 روپے دینا، اور اگر میں نہیں کودا تو میں تم کو 1000 روپے دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ وہ نیت بدل دیا اور نہیں کودا بس۔ تو اب یہ جو شرط لگی، باوجود اس کے اسٹیمپ پیپر لکھا گیا، تحریری معاہدہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حکومت کے پبلک پالیسی کے خلاف ہے، اور ایسا معاہدہ جو عوام کے مفاد کے خلاف پڑتا ہو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ کوئی عدالت آپ کو اس کا جو ہے اس کی نالش قبول نہیں کرے گی اگر وہ یہ کہے کہ دیکھیں صاحب میں نے وعدہ کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ نہیں کود رہا ہے، اب مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہلاکت میں ڈالنا جو ہے، یہ لفظ تو آپ کے سمجھ میں ایسا آ رہا ہے، لیکن ہلاکت میں کئی اور طریقے سے ڈالتے ہیں، اور وہ کئی اور طریقے ہلاکت کے کیا ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے مقررین
جو عنوانات چنتے ہیں وہ حالات کے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے پس منظر میں عنوانات دیتے ہیں، اور وہ کیا پس منظر ہیں وہ خود آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ ویسے میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ ہمارے ویب سائٹ کا جو نظام شروع ہوا ہے اس کے بعد کافی ہمت افزا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ مل کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں، بیرونی ممالک سے بھی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اس کو ویب سائٹ پر دیکھا جا رہا ہے۔ اخبارات کا جو تعاون ہمیں حاصل تھا، اخبارات نمایاں شائع کر رہے تھے، اچھا اس کے اندر پوزیشن دے رہے تھے صفحات کے اوپر، اور جس اچھا چھاپ رہے تھے۔ اور اب جو ہے یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے ان علماء کو، ان مقررین کو، ان دانشوروں کو دنیا کے کونے کونے میں بھی سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما سوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کی ترجمانی اور تشریح سے پہلے ایک حقیقت بطور تمہید آپ کے سامنے میں نمایاں کر دوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی عنایت فرمائی ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم اور جسمانی توانائیاں اور صلاحیتیں عنایت فرمائی ہیں، یہ دونوں بہت عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو ملی ہوئی ہے۔ ایسی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن مجید میں بطور احسان فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو ہونٹ عطا کیے، ہم نے تم کو زبان عطا کی، یہ ہماری نعمتیں ہیں جو تم کو ملی ہوئی ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہاں تھے تم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے تم کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے کی صلاحیت ہم نے دی، دیکھنے کی صلاحیت ہم نے دی۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ دل اور دل کا دھڑکنا، یہ سب کچھ یاد رکھو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم نے کیسے استعمال کیا، کیسے برتا۔ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہیں وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے اور آپ کو جو زندگی کا سرمایہ ملا ہوا ہے، اوقات کی شکل میں، لمحوں کی شکل میں، سیکنڈز، منٹس کی شکل میں، بہت بڑا سرمایہ ہے۔
सरमाए की निगहदाश्त, हिफाजत, सही मसरफ में खर्च करने का अल्लाह ताला ने हुक्म इनायत फरमाया। तो ये दोनों चीज़ें नेमत है, ये हयात, ये ज़िंदगी और ये ज़िंदगी के कीमती लम्हात, और ये जिस्म और ये जिस्म के कीमती आज़ा जिनका कोई बदल नहीं, ये दोनों चीज़ें नेमत है। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ, इस तसव्वुर के साथ साथ एक और इजाफा करता चलो, ताकि इस्लाम का जो पूरा निज़ाम है वो हमारे समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला ने जहाँ ये बात इरशाद फरमाई कि ये अल्लाह की नियामतें मिली हुई हैं तुमको, वहीं ये भी इशारा फरमाया कि तुम इनके अमीन हो, ट्रस्टी हो, निगहबान हो। लाजमी बात है, मेरे और आपके पास जो चीज़ें बतौर अमानत रखाई जाएंगी, वो अमानत में मैं ख़यानत नहीं कर सकता हूँ। खुर्द बुर्द की इजाज़त नहीं होगी। एडवोकेट साहब उसकी कानूनी शक्लें बताएंगे कि अगर किसी के पास अमानत रखाई गई और वो उसको तब्दील कर दे तो कैसा कानूनी जुर्म होगा। अमानत में एहतियात का तसव्वुर हमारे यहाँ इतना था कि अगर अल्लाह वालों के पास कोई रकम रखाई जाती कि मैं 1 साल बाद ले लूँगा, 6 महीने के बाद ले लूँगा, तो वो ये कहते कि मुझे इस बात की इजाज़त है या नहीं कि मैं इन नोटों को इस्तेमाल करके इनके बदले में इसी मालियत की नोटें तुमको दे दूँ, या बेआइनी ही इन्हीं कागज़ के टुकड़ों को, नोटों को महफूज रखूँ। पूछ लेते। वो ये समझते थे कि अगर मैं इस रकम को इस्तेमाल करके इतनी ही रकम बाद में लौटाऊंगा तो ये अमानत में ख़यानत होगी। हाँ, इल्ला ये कि ये इजाज़त दे, तब मैं उसकी मालियत का ज़िम्मेदार रहूँगा, इन कागज़ों का ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा। तो आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसी प्यारी, अज़ीमुश्शान, कीमती नेमतों से माला माल किया। ये जो आँखें देख रही हैं, क्या ये हुस्न को कैच कर रही हैं, जमाल से ये कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं कि हम और आप इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तावक्त है कि हमको ये मालूम हो जाए कि दीगर मखलूक़ात की बीनाई में क्या क्या कमी है। मसलन शेर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जानवर है, लेकिन उसकी निगाहें आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ वाइट एंड ब्लैक देखती हैं। ये जो रंगों का इम्तिजाज हम देखते हैं वो सलाहियत अल्लाह ने उसको नहीं दी। चमगादड़ का आलम ये है कि वो बिल्कुल बराए नाम देखता है, अंधेरे में बस हल्का सा देख पाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको देखने की जो सलाहियत दी वो मुकम्मल सलाहियत है। आँखों के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ इनायत फरमाई। समात, सुनने की जो सलाहियत है, इंतहाई मुतवाज़िन, बैलेंस्ड, मोतदिल किस्म की सलाहियत। ज़्यादा सुनते तब भी तकलीफ़ होती, कम सुनते तब भी तकलीफ़ होती। अल्लाह ताला ने हमको ज़बान इनायत फरमाई और शुक्र अदा कीजिए उस ज़बान में उसने एक भी हड्डी का टुकड़ा नहीं रखा, वरना बोलने के बाद ज़बान में कितना दर्द होता आप सोचिए। कैसा उसने ये कालब हमको इनायत फरमाया, कैसे आज़ा, धड़कता हुआ दिल, वो पानी को अपने मसरफ़ में इस्तेमाल करने के लिए काम करते हुए गुर्दे, वो लीवर, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप तफसील से इंसान के आज़ा का मुताला करें। हर नेमत बहुत बड़ी नेमत है, हर नेमत बहुत अज़ीमुश्शान है, उसका कोई बदल नहीं। और मैं आम तौर पर तज़किरा करता हूँ कि एक साहब को कुछ ऐसा आरिज़ा लाहिक हो गया जिसकी वजह से पेशाब मसदूद हो गया, और पेशाब के रुक जाने की वजह से वो परेशान होते चले गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 48 घंटे आप से बाहर, नींद गायब, टहल रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका मसला ऐसा है कि हम एक इंजेक्शन देंगे, लेकिन एक तो ये कि ये इंजेक्शन तकरीबन 1 लाख का आपको पड़ जाएगा। दूसरे एक इस बात का इम्कान है कि इंजेक्शन का रिएक्शन इतना ख़तरनाक हो कि आप बच न सकेंगे, इस बात का भी इम्कान है। अगर आप इजाज़त देते हैं तो इंजेक्शन देंगे, आप फॉर्म पे साइन कीजिए। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, बेंगलोर का ये हकीकी वाक़या है। करीबी लोगों ने मुझे सुनाया, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मर जाऊं भले मैं, आप इंजेक्शन ज़रूर दीजिए। पेमेंट सब हो गया और इंजेक्शन दिया गया। अल्लाह ताला ने
شفا مقدر کی تھی، ان کے ساتھ معاملہ خیر کا ہوا کہ پھر پیشاب جاری ہو گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ گردے نے تھوڑی دیر کے لیے کام روکا تو آپ کو 1 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے۔ سوچئے ہمارے اعضاء کتنے قیمتی ہے، کتنی قیمتی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مالا مال کر کے ہم کو اس کا ٹرسٹی نگہبان بنایا کہ ہم یہ تم کو نعمتیں دے رہے ہیں، صحیح انداز میں تم ان کی نگہداشت کرو۔ اب اس کے بعد سے انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، حالانکہ تقاضا تو اس سے یہ کیا گیا کہ وہ اپنی جان اور متعلقات جان یعنی اپنے آرگنز کی حفاظت کرے، اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنے وجود کی حفاظت کرے، اپنے ٹیلنٹس کی، اپنی توانائیوں کی حفاظت کرے، لیکن انسان ان چیزوں کے سلسلے میں بڑی سستی کرتا ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں بہت ہی بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے کہ ان کو بہت غلط استعمال کرتا ہے، اور اس غلط استعمال کا کبھی کبھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہلاکت کے دہانے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے میں ڈالے، پوری طرح سمجھتے ہوئے کہ اب میں یہ عمل کروں گا، آگے چل کے میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو برباد ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، جیسے زہر کا پی لینا، جیسے ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا 4 مینار پر چڑھ کر کود پڑنا وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم عام اصطلاح میں خودکشی اور اس کی کوشش کہتے ہیں، تو وہ تو اتنی شدید حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اجازت نہیں ہے تم کو کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ارشاد فرمایا ان اللہ کان بکم رحیمہ، مولا تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ تمہارے مسائل کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو چھاٹ دے گا، دور کر دے گا، صبر کرو، اور تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، دوسری جگہ ارشاد فرما اللہ کی رحمتوں سے لو لگائے بیٹھے رہو، حالات ٹھیک ہوں گے۔ خودکشی کی ہرگز نہ سوچو۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے یہ حرکت کرے گا سوف نصلیہ نارا، ہم جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دیں گے، وَكَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کسی کو جہنم میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ فرمایا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اس کی ربوبیت میں اور اس کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اگر ایک شخص نافرمانی کی وجہ سے اگر جہنم کا مستحق ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، اور ان ہر 2 آیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا اور جو اپنے آپ کے ساتھ خودکشی کا معاملہ کرے گا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی زہر پھانک کر خودکشی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زہر پھنکائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں خالدن مخلدن فیہا، فرمایا کسی ہتھیار سے کاٹ لے گا تو اس کو قیامت تک اس کو ایک ہتھیار دے دیا جائے گا جس سے وہ اپنے جسم کو نوچتا اور کاٹتا رہے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی بھی ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، بلندی سے کود پڑے گا، یہی سزا اس کے لیے مقرر کر دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے علم کلام کا، عقائد کا، کہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا یا قیامت کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بڑی نازک بحثیں ہیں جن کو یہاں پر ہم چھیڑ نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالدن مخلدن کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کے معنی یعنی بہت ہلکا اگر میں ترجمہ کروں تو بہت دیر تک اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے تک یعنی خودکشی سے دوچار کرے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں تاکید کر دی گئی کہ دیکھو حالات جیسے بھی ہوں، بہر صورت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور حالات چھٹ جاتے ہیں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور پیچیدہ سے پیچیدہ حالات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر فراغی اور پھر خیر بھلائی، اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، لہذا ہمیشہ تم اللہ کی رحمتوں پر امید رکھو۔ یہ وہ درس دیا گیا کہ ہرگز نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔
مایوسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیا گیا، اور جب مایوسی پر حد بندی کر دی گئی تو آپ تصور کریں کہ انسان کے اندر ایک ہمت، ایک عزم، ایک استقلال کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی موجودہ دور میں بہت کمی ہو گئی۔ اتنی کمی ہو گئی کہ ایک معمولی سا امتحان ہوتا ہے 10th کلاس کا، 10ویں کا امتحان، معمولی سا امتحان ہے، اور اس امتحان کو 5، 10، 20، 40 لڑکے کامیاب کرتے ہوں، 100، 200 اسٹوڈنٹ کامیاب کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال اس امتحان کو 2-2.5 لاکھ اسٹوڈنٹ کامیاب کرتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات ایک اسٹوڈنٹ ناکام ہوتا ہے تو اتنا مایوس ہوتا ہے کہ خودکشی کی سوچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغربی تہذیب نے ہم پر مایوسی کو لاد دیا، اور اسلام نے مایوسی کو حرام قرار دیا۔ لا تیأسوا من روح اللہ کہا، ہرگز مایوس نہ ہوگا، چاہے کیسے حالات ہو جاؤ مایوس نہ ہو، اور تم 3 مہینے محنت کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، 6 مہینے محنت کر لو، 1 سال محنت کر لو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنی بڑی قیمتی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، جسم کی، روح کی، اور زمانے کی اور زندگی کی، اس کو انسان تباہ و برباد کر دے، اور تباہ و برباد بھی غیر مجاز انداز میں، غیر مجاز میں پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاز نہیں رکھا ہم کو کہ ہم اپنے اعضاء کے ساتھ تلف والا معاملہ کریں، اجازت ہرگز نہیں دی۔ لہذا خودکشی پہ تو بڑی زبردست روک لگا ہی دی گئی، اور اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ 1400 سالوں سے اس کی شدید حرمت، الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ساری اسٹیٹس میں اس جرم کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور اس پر پابندی ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو چیز بھی کسی حرام کا ذریعہ بنتی ہے تو اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ صد للذریعہ کہتے ہیں اس کو فقہ کی اصطلاح میں، اصول فقہ میں، کہ وہ ذرائع جو معصیت، حرام کے ارتکاب کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ سارے ذرائع پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ خودکشی، اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، جوخم میں ڈالنا، اور اپنی زندگی کو ختم کرنے والے راستے پر لے جانا، اس کے بہت سے ذریعے ہیں۔ ان ذریعوں میں سے آج کل ایک بڑا پسندیدہ مشغلہ ہابی ہے، وہ کیا؟ مہم جوئی۔ مہم جوئی، ایک نئی چیز میں کر لوں، ایک نئی بات کروں، اور اس کے لیے تو کیمرے بھی ساتھ رکھتے ہیں، کیمرے بھی لگاتے ہیں۔ آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے ایک صاحب تھے آسٹریلیا کے، بڑے معروف، وہ کروکوڈائل ہنٹر کے نام سے معروف تھے، اور کبھی سانپ کی بل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی معلوم یہ ہوا مگرمچھ کے منہ میں گھسے جا رہے ہیں، ان پہ بڑے مقدمے عائد رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک مرتبہ سمندر میں ڈوبے، وہ ایسی آبی مخلوق کو پکڑنے کے لیے ایک زہریلی مچھلی نے ایک ہی ڈنک مارا، پھر وہ دوبارہ پانی سے باہر نہیں نکل سکے، ختم ہو گئے، چھٹی ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت کے دہانے میں ڈالا، اور مہم جوئی کے شوق میں ایسے خطرے میں ایسی پیچیدہ صورتحال انہوں نے پیدا کر دی جس سے بچ کے نکل کر آنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اسلامی شریعت میں یہ چیز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو حرام قرار دیا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈالیں۔ اسی کی ایک دوسری شکل ہے، شاید اس کی جانب ایڈوکیٹ صاحب اشارہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک خاص قسم کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، ایک شوق، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں کہوں ایک دیوانگی پیدا ہو گئی ہے، کہ اپنی گاڑیوں کو، اپنی بائکس کو بے تحاشا تیز چلانا۔ اور حیرت ہوتی ہے جب میں یہ تماشا دیکھتا ہوں، 2 بڑی بڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکالیں گے، اور اس قدر خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ اگر لمحے خطا کریں تو دماغ پاش پاش ہو جائے، اور صدیوں کا ان کو نقصان ہو جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بڑی گاڑیوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑی بسیں ہیں، بڑی ٹرک ہے، ہیوی لوڈڈ، اور ان کو بالکل فوراً اپنی جگہ پہ رکا دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تجربے کار حضرات جانتے ہیں
اب ان کے سامنے تیز رفتاری کے ساتھ پہنچنا، دائیں بائیں نکلنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے ہرگز جائز نہیں اور اس کی اجازت نہیں۔ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے خود ایسے حادثات دیکھے کہ حیرت میں پڑ گیا کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ بڑی لاری کے سامنے لے گئے اپنے آپ کو اور دائیں بائیں کرنے کی کوشش میں گر پڑے، اس کے بعد سے لاری چلی گئی اور سامنے لاش پڑی ہوئی ہے دو نوجوانوں کی، دیکھنا بھی طبیعت گوارا نہیں کر رہی، گھبراہٹ ہو رہی اس منظر کو دیکھنے سے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ایک انسان نے اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنے اعضاء کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کی نعمت کو نہیں سمجھا، اور ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے جوخم میں ڈالا کہ اس کو پھر گھاٹے کا سودا اٹھانا پڑا۔ کیسے حادثات حیدرآباد میں ہوتے ہیں، آپ روزانہ اخبار دیکھیے، روزانہ اخبارات میں ایک کا دو کا نیوز ضرور ملے گی۔ کتنی قیمتی جانیں ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں، ماں باپ کے اکلوتے، ماں باپ کے چشم و چراغ، ان کے بڑھاپے کا سہارا، ان کے لخت جگر نور نظر، ان سے وابستہ امیدیں، ان کی تعلیم پر صرفہ خرچہ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ تو ذرا کمرشل قسم کی اصطلاحیں ہو گئی۔ آپ ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ کیا اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایک باپ کو اپنی اولاد سے، ایک ماں کو اپنی اولاد سے، کتنی محبت ہوتی ہے، اور ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی زندگی میں کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، کتنی تاریکی ہو جاتی ہے۔ اور کتنے موقعوں پر یہ دیکھنے میں آیا، گھل گھل کے ماں باپ تو ماں باپ، نانا نانی دادا دادی مر گئے، خاندان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا۔ تو ایک فرد کی اپنی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اپنی جان کی حفاظت کا جو اسلام نے نظریہ دیا، اور وہ یہ کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ ذلک مسئولا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کو گاڑی دی گئی تھی اس لیے تھوڑی کہ تم اپنی جان کو جوخم میں ڈالو، ختم کر لو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، ہرگز نہیں۔ ہم نے تم کو نعمتیں دی تھی اس لیے تاکہ تم ہماری عبادت کر کے ہماری خوشنودی حاصل کرو۔ ہم نے یہ نعمتیں تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اپنی کمیونٹی کی، انسانیت کی خدمت کرو۔ ہم نے یہ نعمت اس لیے دی تھی کہ تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ان نیک کاموں کے ذریعے سے تم اپنی جنت پکی کر لو۔ چھ جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پارا پارا کر دے اور پھر جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں مغفرتوں کی، رحمتوں کی، لیکن خود انسان کون سا راستہ اپنا رہا ہے ذرا وہ غور کرے۔ لہذا اپنی جان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی یہ ایک دوسری شکل ہے کہ گاڑیوں کا مقابلہ کرنا، تیز رفتاری کے ساتھ چلانا، ان پر کنٹرول کھو دینے کی حد تک بھگانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی وہ شکل ہے جس کے سلسلے میں منشرح ہوں کہ ضرور انسان سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ بتلا دے کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی تھی۔ جوانی ہلاکت میں خرچ کی، غلط کاموں میں خرچ کی، اور جوانی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی اور اپنے آپ کو ختم کر ڈالا، تو کیسے وہ ہٹ سکے گا اپنے مقام سے۔ تیسری شکل ایک اور بھی ہے، اور وہ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو جوارح عنایت فرمائے ہیں، جو اعضاء عنایت فرمائے ہیں، وہ بڑے نازک بھی ہیں، وہ بڑے نازک ہے، وہ ایسے نہیں ہے پتھر پھوڑ قسم کے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سلیقے سے عنایت فرمائے، کتنی حفاظتوں کا انتظام فرمایا آنکھ کے لیے، کتنی حفاظتوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا دل کے لیے۔ باہر میں تابوت رکھا پسلیوں کی ہڈیوں کا، اور اس کے بعد اندر دل کو چھپایا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ان قیمتی اعضاء کی بڑی حفاظت فرمائی کیونکہ یہ بڑے نازک ہے، سینسیٹیو ہے۔ اب ایک انسان ایسی لتوں میں لگ جائے جن کے ذریعے سے اس کے ان اعضاء رئیسہ کو نقصان پہنچے، یہ بھی ناجائز ہے، شریعت نے حرام کر دیا۔
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حرام بین ہے جس کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی میں شاید ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ حرام بین ہے، شراب پی پی کے اپنے لنگس کو سڑایا جا رہا ہے، کیسے اسلام گوارا کر سکتا تھا، کیسے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں گوارا کر سکتا تھا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حرام قرار دیا، ایسا حرام قرار دیا، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر بوتل بھر پینے سے نشہ آتا ہے تو یاد رکھو اس کے ایک ایک قطرے پہ میں پابندی لگاتا ہوں، اس کا قلیل استعمال، ایک قطرے کا استعمال بھی جائز نہیں، کپڑوں پہ لگ جائے تو نجس پیشاب کے حکم میں ایسی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حرام بین نہیں کہہ سکتے کہ کھل کر قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہو اور اس کو بالکل حرام ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر نہیں، احادیث میں بھی اس کی صراحت نہیں، لیکن اس کا نقصان بین ہے اور سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، تو پھر فقہا نے اس کے سلسلے میں احکام منضبط کرنے کی کوشش کیے ہیں، اور اس میں سب سے آسان مثال سمجھنے کے لیے وہ تمباکو کے استعمال کی ہے۔ تمباکو کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، جوخم میں ڈالتا ہے، دھیرے دھیرے کینسر ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سڑن پیدا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مصیبت بن جاتا ہے خاندان والوں پر، پورا سرمایہ خاندان کی کمائی لگا دی گئی، صحت یاب نہیں ہو رہا ہے، لوگ خاندان والے قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، لیکن ہے کہ تمباکو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ گٹکا ہے اس کی شکل، اور اس کی شکل اگر کوئی برا مانے تو میں ان سے پہلے ہی پیشگی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں، اسموکنگ ہے، سگریٹ نوشی ہے، یہ سب وہ شکلیں ہیں جو انسان کے اندرون کو جلا دینے والی، گلا دینے والی، تکلیف پہنچانے والی ہے۔ اسی لیے علماء نے جب اجتہاد کیا تو علماء کی ایک تعداد نے تو کہا سیدھے سیدھے حرام، بہت سے علماء ہیں جنہوں نے تمباکو کے استعمال کو حرام کہا ہے، اور بہت سے علماء ہیں جنہوں نے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور آخر درجے کی بات ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مکروہ کہا۔ اکثر علماء، بیشتر علماء کی رائے مکروہ تحریمی کی ہے، اور مکروہ تحریمی کیا ہے یہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ حرام اور مکروہ تحریمی میں ایک لطیف سا فرق ہے۔ حرام جس طرح ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، ناقابل استعمال ہے، مکروہ تحریمی کا بھی حکم وہی ہے، ناپسندیدہ ہے، ناقابل استعمال ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ یہ مکروہ تحریمی کی اصطلاح محض اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ حرام وہ کتاب اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز میں ڈائریکٹلی کوئی قرآن پاک کا نص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو تو ذرا علماء دلیل میں احتیاط کرتے ہوئے کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، تحریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تمہارے لیے قریب قریب حرام ہے، اس کا استعمال چھوڑ دو۔ لہذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے ایک انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے پیارے اعضاء کو، اپنے قیمتی اعضاء کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بربادی کے راہ پر ڈالتا ہے۔ کیسے اس کو اسلام گوارا کر سکتا ہے؟ لہذا ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر احتیاط نہیں، اجتناب نہیں، تو قیامت کے دن میں سمجھتا ہوں ضرور اس سے اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایک معمولی سی چیز ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، ہرگز نہیں، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو تمہارے جسم کا نگہبان بنایا تھا، اور تم فلاں چیز کھاتے ہوئے اپنے حلق کو سڑا رہے تھے، گلا رہے تھے، اپنی زبان کو سڑا رہے تھے، گلا رہے تھے، اپنے پھیپڑوں کو خراب کر رہے تھے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی کہ نہیں کی؟ تو آپ سوچے کہ بندے مومن کیا جواب دے سکتا ہے، کیسے پھنسے گا؟ تو یہ ہلاکت کی ایک تیسری شکل ہے کہ ایسی اشیاء استعمال کی جائے جو انسان کو ڈیمیج کرتی ہے، انسان کے اعضاء کو ڈیمیج کرتی ہے، انسان کی صلاحیتوں کو پامال کرتی ہے، انسان کی توانائیوں کو محدود کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ہرگز یہ چیزیں جائز نہیں، اور انہی چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کی راہ پر نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل کی راہ پر نہ ڈالو۔ اس سے اجتناب کرنے اور اس سے بچنے کی جو ممانعات کا آپ اندازہ کیجئے، جو نزاکت ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 شخص لڑ رہے تھے، 2 شخص لڑ رہے تھے، ایک صاحب نے ہتھیار اٹھایا اور کام تمام کر دیا، مقتول مر گیا۔ فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل کا جرم تو سمجھ میں آتا ہے، کامن سینس قبول کرتی ہے اس کو جہنم میں جانا چاہیے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے، جو مظلوم ہے جو مر گیا اس کا کیا قصور، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو اپنے بھائی کے جان کے در پہ تھا، وہ بھی تو موقع ملتا تو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ مظلوم مر گیا، لیکن مظلوم مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک صفت تھی، ایک نیت تھی، اس نیت کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ رہا ہے۔ مظلوم مرنا نجات کے لیے کافی نہیں، نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو جسم عنایت فرمایا، جس کے بارے میں خود خالق نے گواہی دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین پیکر ہم نے تم کو دیا ہے فرمایا۔ اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء رکھے اور جن قیمتی اعضاء کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے میں بتا چکا ہوں اس کا کوئی بدل نہیں، تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کے سلسلے میں انسان دیانتدار رہے، ان امانتوں میں خیانت نہ کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت تصور کرے جس پہ باسپرس ہوگا، سوال ہوگا، اس تصور کے ساتھ جیے تو پھر انشاءاللہ ایک صحت مند معاشرہ، صحت مند زندگی، صحت مند ترقی یافتہ تفکیر، فکر، یہ سب کچھ نمایاں ہوگی، رونما ہوگی اور ہم بہت کچھ کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو سمجھنے اور ان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابتداً چند الفاظ بیان کیے تھے، چند جملے میں نے کہے تھے، اس میں ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس بات کے لیے انجمنیں بھی لڑی ہیں اور انفرادی طور پہ بھی عدالتوں کو گئے ہیں لوگ، یہ کہتے ہوئے کہ جہاں دستور ہمیں کئی قسم کے حق دیتا ہے، وہ حق ایک سے میں ہم کیوں محروم رہیں، وہ حق ہے مرنے کا، کہ ہم چاہیں تو خودکشی کریں، چاہیں تو اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ شاید ہی کوئی ایسی ریاست ہو جو اس کی اجازت دی، جو قانون سازی کے ذریعے اس کو منع کیا ہے، یعنی کسی کو روکا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے، روکا جاتا ہے۔ شاید آپ بھی سنے ہوں گے کہ دنیا کا صرف ایک جرم ایسا ہے جو جس کے واقع ہو جانے کے بعد سزا نہیں ہے، وہ ہے خودکشی۔ یعنی خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے، لیکن اس کو سزا کیا ہے؟ وہ سزا نہ ہے۔ تو بعض انجمنوں نے یہ کیا کہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ صاحب مرنے کا حق ہے، لہذا ہماری فلاں نانی یا دادی یا فلاں 15 سال سے 20 سال سے دواخانے میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کا خرچ ہو رہا ہے اور کوئی توقع نہیں ہے کہ ان کو پھر زندگی ملے یا علاج معالجے میں کامیاب ہو، لہذا ہماری گزارش ہے کہ ان کو انجیکشن دے کے ختم کر دیا جائے۔ کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ زندہ رہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو خود تکلیف سے نجات مل جائے گی، لیکن شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں پر کہ اس کی اجازت دی گئی ہو کہ ایک مریض دواخانے میں 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے، لہذا اس کو انجیکشن دے کے ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگ تو عدالتوں سے رجوع ہو کے ناکام ہوئے، تو
تو آپ اندازہ لگائیے، جیسا فاضل مقرر صاحب نے کہا کہ جان کتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی عدالت، حکومت کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اتنے ایسے ماحول سے وہ دوچار ہے شخص جس میں کہ اس کو تکلیف سے نجات مل سکتی ہے، لیکن کوئی حکومت کو یہ کہ ٹھیک ہے اس کو انجیکشن دے کے ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے اس خطاب سے ہمیں کافی معلومات ہوئے، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مشورے سے، یعنی لوگوں کو صحیح مشورہ دینے کی صلاحیت ہمیں ہو۔ میں پرسوں کے ایک خطاب کے تعلق سے آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جناب سید مقرر حسینی صاحب ایک نوجوان مقرر ہیں، آل انڈیا ریڈیو سے اٹیچ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور حیدرآباد کے ایک مشہور و معروف صوفی منش شخصیت غوث خاموشی صاحب کے فرزند ہیں جناب سید مقرر حسینی۔ یہ مخاطب کر رہے ہیں کلمی پرسوں میں اقبال اور صوفی ازم میں، اور وہ بھی 6 مہینے میں ایک وقت ہم سے ہمیں اپنے خطاب اور صلاحیتوں سے فیض یاب کرتے ہیں۔ چہارشنبہ بعد عصر اسی مقام پر وہ خطاب ہوگا ان کا، ضرور تشریف لائیے اور کوشش کیجیے کہ ساتھیوں کو بھی آپ لیتے آئیں۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ سوال خودکش حملوں کے سلسلے میں آپ کا یہ سوال مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے، بہتر یہ ہوتا کوئی پولیٹیکل لیڈر اس کا جواب دیتا۔ میں سہارا لیتا ہوں علامہ یوسف القرداوی، جو بہت بڑے اسکالر ہیں اس وقت عالم اسلام کے، قطر میں رہتے ہیں، ان کے جواب کا کہ ان سے سوال مختلف ٹیلی ویژنس پر کیا گیا، چینلز پر، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بے شک خودکشی حرام ہے، مگر جو لوگ بعض خاص علاقوں میں خودکش حملے کر رہے ہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں رہے گا تو وہ کیا کریں۔ اس کی انہوں نے مثال دی فلسطین سے، کہ کہا کہ پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا، ماں باپ کو مار ڈالا گیا، چھوٹے بھائی بہن ختم ہو چکے ہیں، اب ایک باہر کہیں پڑھ رہا تھا، وہ واپس آیا تو اس کا کھانا پورا برباد، لہذا وہ اکیلے کیا زندگی بسر کرے، وہ یہ سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، لہذا اس نے خودکش حملہ کیا۔ تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ جواب دیا۔ لیکن بہرحال فقہی اعتبار سے سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ خودکش حملے نہیں ہونا چاہیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد عليه وأصحابه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم۔